سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کل سوشل میڈیا پہ میں کچھ چیک کر رہا تھا تو ایک ایسی خوفناک چیز میرے سامنے سے گزری اور میں حیران رہ گیا کہ پاکستانی قوم اس قدر گر سکتی ہے، اور لوگوں کو جس طرح پاکستان میں ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے صرف اپنی تجارت کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اور یہ تاجر کوئی دکان بنا کے نہیں بیٹھے ہوئے، ویسے تو دکان ہی سمجھ لیں، یہ مذہبی تاجر ہے۔ اور حالات یہ ہیں وہاں پہ کہ جو گستاخ رسول کے یا توہین مذہب کے کیس ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کوئی زیادہ نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے چہرے بھی ہیں کہ 15-20 کیس انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، FIR ان لوگوں کے اوپر جن کو وہ تنگ کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کو 298C، کسی کو 295C، اور زیادہ لوگ نہیں ہیں، بہت کم ہیں جنہوں نے اتنے کیس ڈالے ہوئے۔ ویسے تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے جنہوں نے کیس ڈالے ہوئے اور اس کو تجارت بنایا ہوا، اور یہ پیسہ ان کو دیا جاتا ہے۔ مذہبی جماعتیں جو ہیں، جس طرح ایجنٹ نہیں آپ کے وہاں پہ بیٹھے ہوتے آپ کو دوسرے ممالک بھیجنے کے لیے، بعد میں وہ کسی چھوٹے ملک میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اس طرح وہاں پہ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں جو مذہبی ایجنٹ ہیں، اور ان کو جناب آرڈر دیا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں بندے کے اوپر، فلاں بندے کو آپ نے جیل میں بند کروا دینا، اور اس طرح جناب ان کو پیسے دیے جاتے۔ لوگوں کی نظر میں یہ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، مذہبی لیڈر ہیں، ختم نبوت کے لیڈر ہیں، مگر اندر ان کے جو چل رہا ہے وہ آج تک نہ کبھی گورنمنٹ نے اس کی طرف توجہ دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف گورنمنٹ انہیں استعمال نہیں کرتی، انہیں وہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا کہ پاکستان کا سسٹم وہ چلا رہے۔ ان لوگوں کو فنڈنگ کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنی عیاشی کے جو بھی ان کے سامان ہے وہ مل جاتے ہیں ان کو، اور یہ پھر لوگوں کے اوپر جھوٹے کیس بنا دیتے ہیں۔ پھر دوسرے مرحلے میں وہیں سے آرڈر آتے ہیں جن لوگوں نے انہیں ٹھیکا، یہ مکمل ایک پیکج دیا جاتا ہے، اور اس پیکج میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کیس عدالت میں جائے گا تو آپ نے وہاں پہ بھی پھر جج کو جو ہے وہ آپ نے سنبھالنا، ہم نے آپ کو جو بھی ٹھیکہ دیا ہے وہ اس پر یہ جو پیکج ہے اس میں یہ ہر چیز وہ شامل ہے۔ یہ طریقہ واردات پاکستان میں چل رہا ہے، جس کی وجہ سے بے شمار مظلوم لوگ جو ہے وہ جیلوں تک چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں ملک چھوڑنا پڑتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے گھر بار لوٹ لیے جاتے ہیں، ان کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان جیسے ملک میں ان کے علاوہ ان کے پھر رابطے ہوتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ٹھیکیدار ہوتا ہے، اس کا کام سارا دن یہ ہے کہ جب انہوں نے کہنا ہے کہ اتنے بندے ہمیں چاہیے، پھر اس مذہبی ٹھیکیدار نے اس ٹھیکیدار کے ساتھ رابطہ قائم کرنا، اور وہ ٹھیکیدار پہ کوئی 2 4 500 جتنے اس کو چاہیے وہ مزدور لے کے آ جائے گا نعرے بازی کروانے کے لیے، اور باقی کے ویسے ہی ہمارے کیونکہ پاکستان میں اللہ کا فضل ہے، جہالت کی کمی نہیں ہے، بغیر سوچے سمجھے اس جلوس میں داخل ہو جائیں گے، ایک آدھا آگ لگائے گا، دوسرے جو بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اس میں جو ایک مزے کی بات ہے ابھی آپ کو میں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی نے بتایا ہو کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید یہ کھول کے آپ پڑھ لو تو آپ کو شاید عقل موت آ جائے، مگر انہوں نے خود کبھی بھی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، کبھی بھی کسی اسلامی تو دور کی بات میرا خیال ہے جس سے کوئی انسانیت کی بھلائی ہوتی ہو ایسی بھی کوئی کتب ان کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ اور ایسی تجارت اس وقت پاکستان میں بن چکی ہے، بس آپ نے الزام لگانا، اس کے بعد ساری کارروائی ڈالی جائے۔ پھر ایک اور بڑا اس میں رول ہوتا ہے، وہ ذرا اور بھی وہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ ان کو پسند نہیں ہوتا، پھر جو بڑے لوگ ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، اب میں ادھر کیا جانا، وہ خود ہی
ان کے ذریعے یہ کہلوا دیتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ جی قادیانی ہے، فلاں احمدی ہے، فلاں فلاں ہے، اور لوگوں کا جو وہ دماغ ہے اس طرف چلا جاتا ہے۔ لوگ جو ہے وہ سارے کام چھوڑ کے، اپنے کام چھوڑ کے، جو جس کے ذریعے ان کے روزگار کا سلسلہ چلا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم روح کی غذا کے لیے اس جلسے جلوس میں شریک ہوں گے تو شاید اس کے لیے ہمیں ثواب ملے گا۔ ان کو ایسے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جو محنت مزدوری کر کے آپ اپنے بچوں کا رزق کا سسٹم چلا رہے ہیں، اس سے بہتر یہ کام ہے کہ آپ کی آخرت سمجھ جائے گی، آپ کسی کی دنیا جاڑ دیں، آپ کی آخرت کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ یہ حالات اس وقت پاکستان میں، اس میں جو ایک اور پریشانی کی بات ہے کہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ پہلے 10-20 ٹھیکیدار ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جناب کوئی کام نہیں چل رہا، کوئی کاروبار نہیں ہے، پھر وہ بھی اسی طرح داڑھی شاڑھی رکھ کے اسی بزنس میں شامل ہو جاتے ہیں اور دنوں میں ترقی کر جاتے ہیں۔ آپ مجھے دکھا دیں وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں، جو لوگوں کی یہ مشکلات پیدا کرتے ہیں، وقتی طور پہ تو ان کی زندگی آسان ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کے بعد میں جو حالات ہوتے ہیں اس پر اگر بات کریں گے تو سارا دن چاہیے، کیونکہ مختلف کردار ہے اس میں۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان جیسے ملک میں مذہبی کاروبار اس وقت عروج پر ہے، سب سے زیادہ آپ کو پروفٹ یہ بزنس دے گا۔ اچھا، اس میں آپ کو پیسہ بھی نہیں لگانا پڑتا، تھوڑی سی اپنے آپ کو تبدیلی لانی پڑتی ہے، جھوٹ کے آپ ماہر ہونے چاہیے، فراڈ کے آپ ماہر ہونے چاہیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے آپ ماہر ہونے چاہیے، اور پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں۔ ایسے لوگ آپ کو ہر محلے میں، ہر ادارے میں، پولیس میں، جہاں جہاں آپ چلے جائیں وہاں پہ مل جائیں، جتنے مرضی آپ خرید لیں۔ شاید وہ منڈی جو معاشی وہ جانوروں کی لگتی ہے اسی طرح کا صاحب ہے، تھوڑی سی قیمت ادا کرے اور اس کو خرید کے آپ استعمال کریں۔ ان لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے لیے یہی بہت بڑا آتا ہے کہ ہمیں فلاں بندے نے، بڑے آدمی نے، کسی نے یہ ٹھیکہ دے دیا، اس میں یہ خوش ہوتے ہیں۔ احساسی کمتری جس قوم میں ہو وہ اسی میں خوش ہو جاتی ہے۔ ان کے نزدیک یہ نہیں ہوتا کہ ہم اگر ایک بندے کے اوپر غلط ایف آئی آر درج کرائیں گے، جب یہ نہیں کہ ایک علاقے میں جہاں مرضی ان کو بلا لو وہاں پہ جا کے ایف آئی آر درج کرا دیں۔ پاکستان کے قوانین کا تو پتہ ہی ہے، اللہ رحم کرے، وہاں پہ جہاں مرضی جتنی مرضی ایف آئی آر درج کرا دیں۔ اور ان کے نزدیک جس طرح میں بتا رہا تھا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کا گھر کا جو سسٹم ہے اس بندے کی وجہ سے چل رہا ہے، اس کے بچے پڑھ لکھ رہے ہیں، اس کی فیملی کو تحفظ ہے، کوئی ان کے نزدیک نہیں ہوتی۔ ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ ان کے نمبر گیم بنے، اگر یہ اچھا کام کریں گے تو ان کو اگلا ٹھیکہ جو ہے وہ پھر اور بڑا آدمی دے گا، کیونکہ یہ سب جتنے بھی وہاں پہ گندی نالی کے کیڑے ہیں ان کے آپس میں رابطے ہوتے ہیں، یہ پھر وہاں سے اس طرح کے کام ڈلواتے ہیں۔ کسی وقت اپنے پہ مصیبت آ جائے تو اس پر جس طرح میں بتاتا رہتا ہوں کہ دھیان نہ دے، وہ دوسری طرف دھیان کرنے کے لیے یہ پھر پتے کھیلے جاتے ہیں۔ ناظرین، معاشرے میں جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سسٹم جو ہے چل رہا ہے تو ہمارے جو لوگ ہیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بجائے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور حصہ لینے کے بعد نمبر گیم ہوتی ہے۔ اس میں یہ بھی میں بتا دوں، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھی کوالٹی کا ایف آئی آر کہاں سے درج ہوا، اس کے بعد بندے کیسے ہیں، وہ کامیاب ہے، اگر ناکام ہے تو اس کو پھر ظاہر ہے کوئی کاروبار نہیں اس طرح کا دے گا، بزنس، یہ جو بھی مذہبی جو بھی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں۔ آج پاکستان کی حالت جو بن چکی ہے، وہاں پہ جو حالات بن چکے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات ہے، آزادی نہیں ہے، مذہبی آزادی نہیں ہے، لوگوں کی مساجد پہ حملے کیے جاتے ہیں، لوگوں کی قبروں پہ حملے کیے جاتے ہیں۔ یہ وہی گروہ ہے جو احمدیوں کی مساجد پہ، میں کھل کر آپ کو بتا دیتا ہوں، یا قبروں پہ یا کہیں پہ بھی ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اتنا بڑا یہ گروہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ پھیلتا جا رہا ہے اور اس میں کمی نہیں آ رہی۔ پہلے یہ صرف پنجاب میں تھا، اب خیبر پختونخوا، یہ آپ کا جو ہے
سندھ وہاں پہ بھی پہنچ چکا ہے، بلوچستان میں بھی، چاروں صوبوں میں اس نے ترقی کی اور ابھی بڑی تیزی کے ساتھ یہ ترقی کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہوتا، شاید میرے خیال میں تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی آگے جا کے صاحب بھی ہونا یا دنیا میں ہونا، کیونکہ ان کے نزدیک یہی ہوتا ہے کہ جو کام انہوں نے ڈالنا ہے اس کی طرف توجہ کرتے۔ یہ آپ کو میں نے رپورٹ دی ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔